स्ट्रगल टीवी में खुश आमदीद। आज के इस प्रोग्राम में मैं उमर चीमा जो दी न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, उनके एक व्लॉग के बारे में बात करना चाहूँगा। इस व्लॉग में उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो सिर्फ़ फ़ौज बचा सकती है। ये एक ऐसी बात है जो ना सिर्फ़ उमर चीमा बल्कि बहुत सारे दीगर लोग जिनका ताल्लुक बाज़-औक़ात एकेडेमिया से है, स्कॉलरशिप से है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तान के ऊपर तहकीक करते हैं, वो ये बात करते हैं। इस व्लॉग का मकसद कोई ज़ाती बहस नहीं है। उमर चीमा हमारे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, जमहूरियत पसंद इंसान हैं। हम एक दूसरे को जानते भी हैं थोड़ा बहुत, हमारे दरमियान कुछ मुश्तरका दोस्त भी हैं। तो इस गुफ्तगू का मकसद बहस को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी किस्म की ज़ातियात पर हमला या किसी को नीचा दिखाना। मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ उमर चीमा बल्कि जो भी इसको देखेगा वो इसी जमहूरी रूह के मुताबिक इस गुफ्तगू को देखेगा। तो क्या ये सवाल कि पाकिस्तान को सिर्फ फ़ौज ने बचाया हुआ है या फ़ौज बचा सकती है, क्या ये दुरुस्त है? इस सवाल का जवाब कई सतह पर दिया जा सकता है। इल्मी हद तक, एकेडमिक हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि कोई भी रियासत जो है वो फ़ौज के बगैर रियासत नहीं हो सकती। रियासत की तारीफ़ ही ये है कि वो मुनज़्ज़म तशद्दुद होता है। ये तारीफ़ अमूमी तौर पर मैक्स वीबर जो जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहिर इक़्तिसादियात और माहिर इमरानियात समझे जाते हैं, उनसे वाबस्ता की जाती है। और बहुत सारे लोग जो मार्क्सिस्ट नहीं हैं, वो उनको अमूमी तौर पे कार्ल मार्क्स के मुकाबले का एक फ़िलासफ़र बनाकर भी पेश करते हैं। और मग़रिब की यूनिवर्सिटियों में उन्हें बड़े जोश व जज़्बे के साथ पढ़ाया जाता है। अब उस वजह से हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटियों में अक्सर वो सेट रीडिंग्स में शामिल होते हैं। मार्क्सी नज़रियादान भी इस तारीफ़ से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये तशद्दुद तबक़ाती बुनियाद पर होता है। तशद्दुद की शक्लें क्या हैं? इस तशद्दुद की 5 शक्लें हैं। 1, फ़ौज या फ़ौजी जो बैरूनी ख़तरात से रियासत को बचाएगा। सिपाही जो अंदरूनी जबर जारी रखेगा। इन दोनों के अखराजात चलाने के लिए, इनकी तनख्वाहें देने के लिए, इनके बंदूकें फ़राहम करने के लिए जो पैसा फ़राहम करना है, वो ज़ाहिर है टैक्स के ज़रिए किया जाएगा। तो पटवारी, आपकी टैक्सेशन का महकमा, जो शख्स टैक्स नहीं देगा उसको आप जेल भेज देंगे, सो दरोगा। और जेल भेजने के लिए आप उसका जवाज़ फ़राहम करने के लिए काज़ी के पास जाएँगे, अदालत। तो ये 5 शोबे हैं जो किसी भी रियासत को मुनज़्ज़म तशद्दुद की शक्ल देते हैं। अब ज़ाहिर है अमेरिका एक और तरह की रियासत है, पाकिस्तान एक और तरह की रियासत है, अफ़गानिस्तान भी एक रियासत है, सोमालीलैंड भी एक रियासत है। सब रियासतें एक जैसी नहीं हैं, क्योंकि ये जो 5 शोबे हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ़ मुल्कों में तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में शहरियों ने मुदाख़लत करके उनके तशद्दुद में शायद थोड़ी कमी कर ली है और अपने लिए कुछ हकूक़ हासिल कर लिए हैं। तो इस हद तक फ़ौज का रियासत से एक ताल्लुक़ है कि फ़ौज के बगैर कोई भी रियासत रियासत नहीं होती। लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के बकाओ दवाम और पाकिस्तानी फ़ौज का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है? तो ये बात थोड़ी पाकिस्तान की तारीख़ से ही नेगेट हो जाती है, इसकी नफ़ी हो जाती है। मसलन 1971 में पाकिस्तानी रियासत बचा नहीं पाई थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टूट गया था। इसी तरह अगर आलमी सतह पर आप देखें जदीद दौर की रियासतों को, तो हम देखते हैं कि बहुत ताकतवर रियासतें और उनकी बहुत ताकतवर फ़ौजें भी उन रियासतों को नहीं बचा सकी। मशहूर मिसाल तो जर्मनी और हिटलर की है। जर्मनी के पास उस वक़्त दुनिया की शायद ताकतवर तरीन फ़ौज मौजूद थी, लेकिन जब बर्लिन के एक बंकर में हिटलर ने खुदकुशी की, तो उस वक़्त तक पूरा जर्मनी एक खंडर बन चुका था। और ना सिर्फ खंडर बन चुका था, जो जर्मनी रियासत
کے طور پہ موجود تھا ہٹلر کے دور میں، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر جا کے 1990 میں اس کی ری یونیفیکیشن ہوئی۔ جاپان ایک اور مثال ہے۔ جاپان اس دور کی ایک عالمی طاقت تھا، جو 4-5 بڑی عالمی طاقتیں تھیں ان میں سے ایک جاپان تھا۔ یہ ایک امپیریل آرمی تھی، جرمنی کی طرح، امریکہ، برطانیہ، فرانس کی طرح، لیکن جاپان کو شکست ہوئی اور اس کی ایک امپیریل فوج جاپان کو نہیں بچا سکی، اور آج تک جاپان کی سرزمین پر امریکی فوجیں موجود ہیں، جرمنی کی طرح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں میں کوئی اتنی بڑی عوامی تحریکیں بھی موجود نہیں ہیں جو یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جرمنی سے، جاپان سے امریکی فوجوں کا انخلا کیا جائے۔ تھوڑی بہت آوازیں موجود ہیں لیکن کوئی عوامی تحریک موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کچھ اور مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوویت روس جو اپنے زمانے کی دوسری سب سے بڑی عالمی قوت تھا، 1990 میں اس ملک کے یا اس ریاست کے 16 ٹکڑے ہوئے، اور ایک طاقتور ترین آرمی، ایک بہت تاریخ کی بڑی فوجی قوت اپنے ملک کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکی۔ عمر چیمہ نے اپنے پروگرام میں کچھ ملکوں کے نام لیے، اب ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا، شام، عراق، یمن، فلسطین کا بھی حوالہ دیا۔ فلسطین کا سوال تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو کبھی علیحدہ سے اس پر بحث یہ بات کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمر چیمہ نے بہت زیادہ تحقیق نہیں کی۔ لیبیا کا نام بھی لیا جا سکتا تھا۔ شام اور عراق میں سن 60 کی دہائی سے فوج برسر اقتدار تھی۔ بات پارٹی، جس کا مطلب ہے رینیسانس، جس کی پورے عرب ممالک میں برانچیں تھیں، ایک طرح کی ایک پین عرب پروجیکٹ تھا۔ عراق میں بھی جو صدام کا دھڑا تھا وہ فوج کی مدد سے اقتدار میں آیا تھا، اور انہوں نے ایک فوجی آمریت قائم کر رکھی تھی، اور عراق کی فوج خلیج کی ایک بڑی فوجوں میں سے فوجی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ ایران سے پہلے اسرائیل عراق کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے اس فوج نے ایران کے ساتھ لڑائی کی، جو ایک بدترین لڑائی تھی، پھر امریکہ نے وہاں پر 2 دفعہ حملہ کیا اور وہ اپنے ملک کو نہیں بچا سکی۔ شام میں بھی فوجی آمریت قائم ہے۔ بشر الاسد کے جو والد تھے، حافظ الاسد، وہ ایک ایئر فورس کے جرنیل تھے۔ یہ دھڑا ایک طرح سے فوجی آمریت چلا رہا ہے، فوج کی مدد سے حکومت کر رہا ہے، اور شام کی فوج بھی نسبتاً طاقتور فوج ہے، کم از کم اس ملک کے وسائل کے حساب سے ایک طاقتور فوج ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ اگر اس کو بچایا تو ایران اور روس نے آ کر بچایا۔ افغانستان کے پاس بھی فوج تھی، یمن کے پاس بھی فوج تھی، اور اس ملک کے وسائل کے لحاظ سے وہ طاقتور فوجیں تھیں، لیکن ان سارے ممالک میں آپ جرمنی اور جاپان سے شروع ہو جائیں، یمن اور افغانستان تک چلے جائیں، ان ملکوں کو شکست اپنی فوجوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ ان کو شکست اس وجہ سے ہوئی کہ یہ جنگیں آج کے جدید دور میں، امپیریل دور میں، آج گلوبلائزیشن کے عہد میں، یہ جنگیں عالمی سطح پہ لڑی جاتی ہیں۔ جنگوں کا فیصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر طاقت کا توازن کیا ہے۔ افغانستان کی لڑائی مجاہدین کے ساتھ نہیں تھی۔ افغانستان بیچارہ امریکہ سے بھی لڑ رہا تھا، یورپ سے بھی لڑ رہا تھا، سعودی عرب، مصر، پاکستان اور چین سے بھی لڑ رہا تھا۔ اب ذرا تصور کریں پاکستانی فوج کو یا ایون ہندوستانی فوج کو، جو چین سے بھی لڑائی نہیں کر سکی تھی، پوری دنیا سے مقابلہ کرنا پڑے، اور اس کو صرف سوویت روس کی حمایت حاصل تھی، اور سوویت روس اس وقت اپنے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ افغانستان کی شکست افغانستان کی فوج کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، افغانستان کی شکست عالمی طاقتوں کے توازن کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہی ہٹلر کے ساتھ ہوا تھا۔ ہٹلر کو صرف کسی ایک ملک نے آ کے شکست نہیں دے دی تھی، روس، امریکہ، یورپ کے بے شمار ممالک کی جو پیپلز ریزسٹنس موومنٹس تھی، انہوں نے مل کر شکست دی تھی۔ جاپان کی شکست بھی صرف جاپان کی شکست نہیں تھی۔
ابھی ہم یوکرین کی مدد سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یوکرین کسی صورت بھی روس کا مقابلہ بطور آرمی کے، بطور ایک ملک کے نہیں کر سکتا تھا، لیکن چند ماہ پہلے تک جب یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ 2 ہفتے کی بات ہے اور پوتن قبضہ کر لے گا پورے روس کے اوپر، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یوکرین کرسک کے اندر اب گھسا ہوا ہے. کیونکہ یہ یوکرین لڑائی نہیں لڑ رہا، اس کے پیچھے ناٹو کھڑا ہے. اس کو پورے یورپ، پورے امریکہ، پورے مغرب اور بعض دیگر ممالک کی بھی حمایت حاصل ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اگر یہ ملک حمایت نہ بھی کرتے، یوکرین میں پھر بھی مزاحمت ہوتی. روس یوکرین کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا تھا. آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور ترین ملک، کمزور ترین ملک کے اوپر کلونیل انداز کے قبضے نہیں کر سکتا. کلونیلزم کا دور گزر چکا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کسی ایک ملک کی فوج نہ تو سے بنا سکتی ہے نہ بچا سکتی ہے. جنگوں کے فیصلے عالمی سطح کے اوپر طاقتوں کے توازن، بیلنس آف فورسز کے ذریعے ہوتے ہیں. اگر کوئی بچا سکتا ہے آپ کے ملک کو تو وہ جمہوریت ہے. 1971 میں بھی اگر جمہوریت کو موقع دیا جاتا، بندوق کا سہارا لینے کی بجائے بیلٹ باکس میں دیے گئے فیصلے کا احترام کیا جاتا، تو کم از کم اس وقت یہ ملک مت ٹوٹتا اور ایک بہت بڑا خون خرابہ جو ہوا وہ نہ ہوتا. ایک ایسا نظام جس میں لوگوں کو یقین ہو، اس ریاست کے شہریوں کو اس میں امید ہو، وہ اس کو بچانے کے لیے تیار ہوں، صرف ایک ایسے نظام کے ذریعے آپ اپنی ریاست کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس سے بھی اہم بات یہ کہ آپ کو ایسے حالات سے بچنا چاہیے جس میں آپ اندرونی اور بیرونی فوج کشیاں کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح ممکن ہے اگر جمہوری انداز میں فیصلے لیے جائیں، اگر عوام کی، اگر وہاں کے دانشور طبقے کی، وہاں کے اسکالرز کی، وہاں کے اکیڈیمکس کی بات کو وزن دیا جائے. بہت شکریہ.